بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 8۔ آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے۔ 2 لیکچر ہو چکے ہیں ہم کے بارے میں، آج تیسرا ہے۔ آج ہم اب کل والی ایکسرسائز کو پہلے مکمل کریں گے، جو ہمارا سوال نمبر 9 سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اور صفحہ نمبر 5 ہے آپ کی کتاب کا۔ درج ذیل الفاظ میں مذکر اور مؤنث الگ الگ کر کے لکھیں۔ اس سوال میں ہم نے جو اس سے پہلے آپ نے جو پڑھا ہوا تھا مذکر یا مؤنث، وہ اس طرح سے ہوتے تھے کہ جیسے امی، ابو وغیرہ، لیکن آج جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے لفظوں کی بناوٹ سے، یعنی یہ لفظ آیا مذکر میں استعمال ہوتے ہیں یا مؤنث سینٹنس میں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سمندر لفظ ہمارے پاس ہے سمندر۔ اب ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو ہم اس کو کس طرح سے دیکھیں گے، کس طرح سے ہم کہیں گے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ تو اس کے لیے پہلے ہمیں اس کا سینٹنس ہم بنا لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ سمندر یعنی سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، سمندر کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ سمندر جو ہے نا وہ مذکر ہے، لفظ سمندر مذکر ہے۔ شام، شام ہو گئی، اس کا مطلب ہے لفظ شام جو ہے نا وہ مؤنث میں استعمال ہوتا ہے۔ سمندر مذکر ہے، شام مؤنث ہے۔ جڑ، درخت کی جڑ، درخت کی جڑ، اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ جو جڑ ہے وہ مؤنث ہے۔ وہم، میرا وہم یا اس کا وہم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ وہم جو ہے نا وہ مذکر میں استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح مرگھٹ، یہ بھی مذکر میں ہے۔ آندھی، آندھی، آج آندھی چلی ہے یا آندھی آئی ہے، تو یہ مؤنث ہے۔ اندھیرا مذکر ہے، رات کو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ آسمان، یہ بھی مذکر ہے، لفظ آسمان مذکر ہے، یعنی آسمان اونچا ہے۔ کبھی یہ نہیں ہے کہ آسمان اونچی ہے، آسمان اونچا ہے۔ اس طرح سے یہ لفظوں کے فقرے بنانے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا لفظ مذکر میں استعمال ہوتا ہے اور کون سا مؤنث میں۔ دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں، لفظ سمندر مذکر ہے، شام مؤنث ہے، جڑ مؤنث ہے، وہم مذکر ہے، مرگھٹ مذکر ہے، آندھی مؤنث ہے، اندھیرا مذکر ہے اور آسمان مذکر ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 10 ہے آپ کا، وہ ہے درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ جھونکا جھونکے، رات راتیں، تارا تارے، خطا خطائیں، انگارہ انگارے۔ اس کے بعد ہے آپ کا اگلا وہ ہے گزر اور سفر۔ ہم آواز الفاظ ہیں ان کو ہم قافیہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس طرح سے ہم نے جو دیے گئے ہیں الفاظ ہیں انہیں کہ ہم قافیہ الفاظ لکھنے ہیں۔ جیسے گزر سفر ہے تو ہمارے پاس جو الفاظ ہیں سحر، تارے، میدان، ہوا، شام، یہ ہم نے حمد کے مطابق ہم نے اس کے جو ہے نا وہ ہم قافیہ لکھنے ہیں۔ سحر نظر، تارے انگارے، میدان بیابان، ہوا اصلاح، شام نام، یہ اس کے ہم قافیہ یا ہم آواز الفاظ ہیں۔ میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتی ہوں، سحر نظر، تارے انگارے، میدان بیابان، ہوا اصلاح، شام نام۔ اس کے ساتھ ہی ہماری ایکسرسائز کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ آپ نے اس کو اپنے رجسٹر پہ کمپلیٹ لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد آج ہم اپنا اگلا سبق سٹارٹ کرتے ہیں، نعت۔ صفحہ نمبر 7، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 7 کھولیں۔ اس میں جو سیکنڈ ہے سبق آپ کا وہ ہے نعت۔ نعت وہ نظم ہوتی ہے جس میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ شعراء حضرات جس نظم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں اسے نعت کہا جاتا ہے۔ حمد اور نعت میں یہی فرق ہے، حمد میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوتی ہے اور نعت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا کی جاتی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزم کونین سجانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ شمع توحید جلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ بزم کونین کا مطلب ہوتا ہے دو جہان۔ کونین دو جہان، بزم کہتے ہیں محفل کو، بزم محفل، کونین دونوں جہان سجانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شمع توحید جلانے کے لیے، شمع توحید اللہ تعالیٰ کے توحید یعنی ایک ہونے کا پیغام جلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، یعنی شمع توحید سے دونوں جہانوں کی محفل کو سجانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اس شعر میں شاعر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا وہ دونوں جہان کی محفل کو سجانے کے لیے آئے، یعنی نہ صرف یہ دنیا بلکہ آخرت کو بھی سجانے کے لیے آئے ہیں، یعنی جو ان کا پیغام ہے اس پیغام سے، یعنی شمع توحید یعنی توحید کے پیغام سے نہ صرف انسانیت کی یہ دنیا سنورے گی، یہ محفل سجے گی، بلکہ اس سے آخرت میں بھی انسان کی محفل کو سجے گی۔ شمع توحید کا مطلب یہ ہے توحید کی روشنی کو پھیلانا، شمع تو جلانے کے لیے یعنی توحید کی روشنی کو پھیلانے کے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کے پیغام کو پھیلانے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف لوگوں کی یہ دنیا سنواری ہے، نہ صرف اس دنیا میں کامیاب ہونے کے راستے بتائے ہیں، بلکہ آخرت کو سنوارنے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم پر عمل ہونا ضروری ہے۔ ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ ایک پیغام جو ہر دل کو اجالا کر دے، یعنی ایک ہی پیغام ایک ہی ہے، شمع توحید یعنی یہ ایسا پیغام ہے جو ہر دل کو روشن کر دیتا ہے، یعنی جو بھی شخص چاہے وہ کسی بھی ملک کا رہنے والا ہے، چاہے وہ کسی بھی علاقے کا رہنے والا، چاہے وہ کوئی بھی زبان بولتا ہو، لیکن جب وہ یہ پیغام سنتا ہے، یہ پیغام پر عمل کرتا ہے، توحید کے پیغام پر عمل کرتا ہے، تو اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، تو اس کے دل میں ایمان کی جو شمع ہوتی ہے وہ روشن ہوتی ہے، اور یہی پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کو سنانے کے لیے ہے۔ یعنی اگر ہم دیکھیں ماضی میں تو جو انبیاء تشریف لاتے تھے وہ مختلف ادوار کے لیے ہوتے تھے، مختلف قوموں کے لیے ہوتے تھے، اور ایک وقت میں دو انبیاء بھی آتے تھے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہتے خود ہی انہوں نے یہ تبلیغ کی تھی کہ میں صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں جو پوری دنیا کے لیے تشریف لائے ہیں، نہ صرف موجودہ دنیا کے لیے بلکہ آنے والی دنیا میں قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، جتنی بھی قومیں آئیں گے، ان سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہی قابل عمل ہے۔ ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ایک مدت سے، اس شعر میں شاعر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، جب اس دنیا میں اسلام کا پیغام سنایا، تو اس سے پہلے لوگ جو ہے نا بہت عرصے سے، بہت صدیوں سے بھٹکے ہوئے تھے۔ بھٹکے ہوئے سے مراد اپنے راستے سے ہٹ چکے تھے، اللہ تعالیٰ کو بھول چکے تھے، مختلف بتوں کی پوجا کرتے تھے، لوگ اپنے قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، ہر قبیلے کا اپنا الگ بت تھا۔ صرف اگر ہم حرم پاک کو دیکھ لیں، خانہ کعبہ کو دیکھ لیں، تو اس وقت 360 بت وہاں پہ رکھے ہوئے تھے، تقریباً 360 بت وہاں پہ رکھے ہوئے تھے، اور ہر قبیلے کے اپنے اپنے بت تھے اور اپنے اپنے طریقہ کار تھے جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف ہے تو ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو جو کہ اپنا راستہ بھول چکے تھے، ان لوگوں کو ایک مرکز کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔
مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی ان تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، ایک مرکز پہ جمع کیا، کیونکہ ہم کو بنانے والا، پیدا کرنے والا، اس دنیا میں بھیجنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس دنیا میں ہمارے لیے تمام ہماری ضروریات کو پورا کرنے والی ہستی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور اللہ کی توحید کا پیغام دیا۔ ناخدا بن کے امٹتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اس شعر میں شاعر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ناخدا کہتے ہیں ملح کو، امٹتے ہوئے طوفانوں کو، جب شدت سے طوفان آ جائے، کشتیاں پار لگانے کے لیے، یعنی منزل پر پہنچانے کے لیے۔ یہ شعر ایک تمثیلی انداز ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جس طرح اگر آپ لوگ سمندر میں یا پانی پہ سفر کر رہے ہوں دریاؤں میں، تو اس وقت اگر اچانک سمندر میں طوفان آ جاتا ہے تو پھر وہاں کا جو ملح ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ بحفاظت لوگوں کو کشتیوں سے واپس منزل کی طرف لے آئے۔ ناخدا بن کے یعنی ایک ملح جو ہوتا ہے وہ کشتیوں کو بحفاظت پانی سے نکال کر ساحل پہ لے آتا ہے۔ تو اسی طرح برائیوں کا جو طوفان تھا اس وقت کے انسانوں میں جو برائیوں کا جو طوفانوں میں ڈوب رہے تھے، تو ان سب کو نکالنے کے لیے، ان سب کو ساحل پہ لانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام ہی کی وجہ سے تمام لوگ جو ہیں نا وہ اپنے منزل مقصود پر پہنچتے ہیں۔ ناخدا بن کے یعنی ملح بن کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ملح کی طرح ان برائیوں کے طوفان سے تمام انسانیت کو نکالا اور انہیں منزل پر لے آئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف لے آئے۔ قافلے والے بھٹک نہ جائیں منزل سے کہیں، قافلے والے بھٹک نہ جائیں منزل سے کہیں، دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اس شعر میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے شاعر تمثیلی انداز اختیار کرتا ہے کہ پہلے زمانے میں جب قافلے سفر کیا کرتے تھے، بہت سے لوگ مل کر سفر کیا کرتے تھے، تو ان میں سے ایک یا دو ایسے تجربہ کار لوگ ہوتے تھے جو پہلے سے راستے کو جانتے ہوتے تھے تاکہ کوئی قافلہ بھٹک نہ جائے۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کے قافلے کو وہ راستہ دکھایا جو ان کے منزل کی طرف جاتا تھا، اور وہ راستہ آپ نے صرف تھوڑی دیر کے لیے نہیں دکھایا بلکہ آپ نے ان کو منزل دور تک راہ دکھانے کے لیے، یعنی ان کو منزل تک پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ یعنی یہ قافلے والے بھٹک نہ جائیں منزل سے کہیں دور تک، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ راستہ دکھانے والے ہیں کہ انہوں نے تھوڑا سا راستہ نہیں دکھایا کہ اس کے بعد بھٹکنے کا کوئی خدشہ ہو، انہوں نے منزل تک کا راستہ دکھایا تاکہ لوگ دوبارہ بھٹک نہ جائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام وہ پیغام ہے کہ جس سے پر عمل کرنے سے لوگ اپنے راستے سے نہیں بھٹک سکتے۔ چشمے بیدار کو اسرار خدائی بخشے، چشمے بیدار کو اسرار خدائی بخشے، سونے والوں کو جگانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اس شعر میں شاعر ساغر صدیقی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں چشمے بیدار جاگتی آنکھ۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ سو کر اٹھیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے چشمے بیدار یعنی جن کی عقل و بصارت سے جو لوگ کام لیتے ہوں اور جو حقیقت کو جانتے ہوں، انہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسرار خدائی یعنی وہ پوشیدہ راز جو بہت کم لوگ جانتے ہیں وہ بخشے، یعنی جو لوگ خود سے ان کے دل میں کچھ بصارت تھی تو انہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے پوشیدہ راز بتائے۔ اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں
جو کہ جبکہ مطلب اسلام سے پہلے بھی وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، وہ بتوں کو ہی مانا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اسلام کی تبلیغ سے پہلے ہی وہ لوگ، حضرت ابوبکر جو ہے نا، وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، وہ اس کو نہیں مانا کرتے تھے۔ ان کے دل میں یہ تھا کہ ہم کو پیدا کرنے والی ہستی یقیناً کوئی اور ہے۔ تو ایسے ہی لوگ جن کی چشم بیدار تھی، یعنی وہ پہلے سے جانتے تھے کہ یہ جو بت ہے، یہ جو لوگ جن کی پوجا کر رہے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو ان لوگوں کو اسرار خودی یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ پوشیدہ راز اشکار ہوئے، اور سونے والوں کو، اور جو لوگ مطلب غفلت کی نیند سو رہے تھے، مطلب جو لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدھا راستہ دکھایا۔ سیدھا راستہ دکھایا یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، اور ان کے دل میں توحید کی شمع روشن کی، اور ان کو اسلام کی طرف لائے۔ یہ جو نعت مبارکہ ہم نے ابھی اس کی تشریح کی ہے، اس کا مفہوم میں نے بیان کیا ہے، آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے، اور آپ نے اس کو تشریح کو لکھنا بھی ہے، تاکہ آپ کے پاس نوٹ کی صورت میں یہ رہیں، اور جیسے انشاءاللہ اسکول کھلیں گے، آپ سے ملاقات ہوگی، تو یہ رجسٹر میں آپ کا چیک کروں گی۔ یہ میں آپ کو ایسے نہیں روز پڑھا رہی، بلکہ وہ رجسٹر میں آپ کے چیک کروں گی۔ پراپر وے میں آپ نے ایک رجسٹر بنانا ہے، اور اس پہ یہ آپ نے سارا ورک لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔